اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید انتخاب حیدر کاظمی انتخاب وائی ٹی یوٹیوب چینل کے ذریعے سے اسلامک لٹریچر میں سے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق کتنا پسند تھا اس کے بارے میں تاریخی واقعات میں سے ایک واقعہ سناؤں گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ نماز فجر کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو 3 اشخاص سے جاگ کر لڑے جنہوں نے لات کی قسم کھا کر مجھے قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، اور وہ اس کام کے لیے اپنے گھروں سے بھی روانہ ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا گمان ہے کہ علی بن ابی طالب تمہارے درمیان موجود نہیں ہے۔ عامر بن قتادہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، رات علی کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے وہ صبح کی نماز جماعت میں شامل نہیں ہو سکے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو میں علی کو بلا لاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہاں تمہیں اجازت ہے۔ عامر بن قتادہ نے علی کو خبر سنائی۔ خبر سنتے ہی علی علیہ السلام کی تمام بیماری رخصت ہو گئی۔ وہ فوراً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کریم سے حالات دریافت کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 افراد میرے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے ہیں اور لات کی قسم کھا کر یہ عزم لے کر مدینہ آنا چاہتے ہیں، اور مجھے رب کعبہ کی قسم وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ علی علیہ السلام نے عرض کی، میں اکیلا ان کا مقابلہ کروں گا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں میں گھر جا کر لباس تبدیل کروں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے تمہیں اپنے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے میری تلوار، لباس اور زرہ اور امامہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے علی کو جنگی لباس پہنایا اور اپنے ہاتھ سے ان کی کمر میں تلوار آویزاں کی اور اپنے گھوڑے پر علی کو سوار کیا۔ 3 دن گزر گئے۔ اس دوران نہ تو جبرائیل تشریف لائے اور نہ ہی کسی ذریعے سے علی کی اطلاع ملی۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا السلام اللہ علیہ پریشان ہوئی اور حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو ساتھ لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، میرا گمان ہے کہ میرے بیٹے یتیم ہو گئے ہیں۔ بیٹی کی زبانی یہ بات سن کر آپ رو دیے اور فرمایا، جو شخص مجھے علی کی آمد کی اطلاع دے گا تو میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ چنانچہ لوگ علی کی تلاش کے لیے روانہ ہو گئے۔ عامر بن قتادہ نے آپ کو علی کے آنے کی خبر سنائی۔ اسی وقت جبرائیل امین نے آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام واقعے کی تفصیل سنائی۔ علی اس حال میں وارد ہوئے کہ ان کے پاس ایک شخص کا سر تھا اور 2 قیدی، 3 اونٹ اور 3 گھوڑے ان کے ہمراہ تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، واقعات کی تم خبر دو گے یا میں خبر دوں؟ یہ سن کر منافقین ایک دوسرے سے کہنے لگے، ابھی تک تو اسے علی کی کوئی خبر تک نہیں تھی اور اب تمام حالات سنانا چاہتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی تم خود ہی واقعات کی تفصیل بیان کرو۔ علی علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں اس وادی میں پہنچا تو میں نے ان 3 افراد کو اونٹوں پر سوار دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو کون ہے؟
میں نے بتایا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابن علی بن ابی طالب ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا ہم کسی اللہ کے رسول کو نہیں جانتے، ہاں تجھے تقدیر کھینچ کر ہمارے پاس لائی ہے، ہمارے لیے تو اور محمد دونوں برابر ہیں۔ جس شخص کا سر میں لایا ہوں اس نے مجھ پر حملہ کیا، میں نے اس سے لڑائی شروع کر دی۔ اسی اسرا میں سرخ ہوا کا ایک بگولا آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی کہ میں نے تمہارے لیے اس کی بند زیرہ کھول دی ہے، اس کے کندھے پر تلوار چلاؤ۔ میں نے تلوار چلائی مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر زرد ہوا کا ایک بگولا نمودار ہوا اور اس میں سے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنائی دی کہ میں نے اس کی ران سے زیرہ ہٹائی ہے، لہذا تم اس کی ران پر حملہ کرو۔ میں نے اس کی ران پر حملہ کیا، اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں، یہ گھوڑے سے نیچے گرا تو میں نے اس کا سر جدا کر دیا۔ اس کے قتل کے بعد ان دو ساتھیوں نے مجھ سے کہا ہمارے قتل میں آپ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے، ہم نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے رحم دل اور کریم ہیں، آپ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جائیں۔ آپ نے ہمارے جس ساتھی کو قتل کیا ہے وہ 1000 سوار کے مقابلے میں اکیلا جنگ کرنے والا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے جو پہلی آواز سنی وہ جبرائیل امین کی تھی اور دوسری آواز میکائیل علیہ السلام کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قیدی کو بلایا اور اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا کوہ ابو قبیس کو اٹھانا میرے لیے اسلام قبول کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا اسے قتل کر دو۔ پھر دوسرے قیدی کو بلایا، آپ نے دعوت اسلام دی تو اس نے کہا کہ مجھے میرے ساتھی سے ملا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اسے بھی قتل کر دو۔ اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک تعالی آپ کو سلام کہتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے کہ اس شخص کو قتل نہ کریں کیونکہ یہ شخص خوش حلق اور صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اس کے قتل سے منع کر دیا اور فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام یہ خبر لائے ہیں کہ یہ شخص صحیح اور خوش حلق ہے، لہذا اسے چھوڑ دو۔ کافر نے یہ سن کر کہا جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے پروردگار کی طرف سے میرے لیے یہ پیغام لایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو اس شخص نے کہا جبرائیل نے آپ کو صحیح خبر سنائی ہے، میں نے ہمیشہ مہمان نوازی کی ہے اور غریب پروری کی ہے اور اسی وجہ سے میں کلاش ہو گیا ہوں اور میں حلیم الطبع شخص ہوں، میں کسی پر ناراض نہیں ہوتا، حتیٰ کہ میں جنگ میں بھی کسی پر ناراض نہیں ہوتا۔ اب میں اپنے دل کی خوشی سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی سخاوت اور حسن خلق نے اسے جنت و نعیم کا راستہ دکھایا ہے۔ الہ العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔